اگلی 2 آیات جو ہے نا وراثت سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو ڈسکس کروں گا. لیکن دنیا کے اندر اگر آپ کو خوف خدا ہے تو آپ کو اگر اپنی بہنوں کے ساتھ واقعی پیار ہے یا اپنے ماں باپ کی آخرت کے ساتھ، تو اپنی بہنوں کو جداد میں حصہ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال جوڑتے رہتے ہیں نا اور اس میں سے حق نہیں ادا کرتے دوسروں کا اور اللہ کا، یعنی زکوٰۃ یا جداد دبا لی کسی کی، تو قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کی فارم میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کی بانچھیں چیرے گا. اور سورہ توبہ کے اندر تو اس سے بھی سخت الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جو سونا اور چاندی یہ لوگ جوڑ رہے ہیں نا، اسی سونے اور چاندی کو پگھلائیں گے، ان کے ماتھے، ان کی پیٹھیں اور پہلو ہم گرم کر کے داغیں گے. سر اللہ کو نانی ماں تو ہے نہیں ہے نا جی، کوئی ماں تو اپنی اولاد کو اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے یہ کیا نا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس لیے کہ بھائی وہ اللہ ہے اور اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. ماں باپ اولاد جذبات سے مغلوب ہو سکتی ہے، اللہ تو مغلوب نہیں ہوگا. اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ کر دینا ہے، اور جب اس نے فیصلہ کر دینا ہے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. عموماً ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے مذہبی طبقے کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیر ہے. میں کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ روش ہے کہ ٹھیک ہے اگر بہن کی یا یتیم بھانجے بھانجیوں کی یا بھتیجوں کی جداد دبا لیے تو خیر ہے، تہجد میں اگر پہلے 8 نفل پڑھتے تھے تو 2 اور بڑھا لیں گے، تو قیامت والے دن وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی تو خود بخود یہ بھی معاف ہو جائے گا. نہ سر اس طرح نہیں معاف ہونا، نہ اس طرح نہیں معاف ہونا. یہ کہانیاں دنیا چکراؤ. اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کا ایک سلسلہ ہی بالکل ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے. حقوق العباد کا معاملہ علیحدہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ علیحدہ ہے. یہ حقوق العباد کا ایشو ہے، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. اس میں چھٹکارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معاف خود نہ کر دے وہ بندہ. تو مجھے بتائیں آخرت میں کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں لوگ ایک ایک نیکی کے پیچھے جھگڑ رہے ہوں گے، وہاں پہ کوئی معاف کرے گا؟ تو وہاں تو پھر پلے کوئی شے رہنی نہیں ہے. اس لیے اس ایشو کو سینسٹیو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں مرنے سے پہلے. باقی یہ جو جہیز والا ایشو ہے اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جہیز کے حوالے سے. ایک چیز صرف میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو وراثت تو سٹارٹ ہوگی مرنے کے بعد. زندگی میں جو آپ دیتے ہیں یہ تحفہ ہے، تو اس میں پھر آپ کو تحفہ برابر دینا چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجھے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ، یعنی یہ لائق بچہ ہے میرا، تو اس کو میں نے یہ غلام ہبہ کیا ہے اور میں آپ کو اس پہ گواہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام تحفے میں دے دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا تم کیا یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد برابری کا سلوک کرے، یعنی جتنا یہ بیٹا عزت دے رہا ہے باقی بھی دیں؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تم بھی ان کے ساتھ مساوات کے ساتھ پیش آؤ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کو بھی ایک ایک غلام تحفے میں دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور اس گناہ کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اس ظلم اور گناہ کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو، اس سے بھی واپس لو. تو زندگی میں اگر آپ کوئی اولاد کو گفٹ کرتا ہے نا کچھ حصہ، تو وہ برابری میں کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ دے دیا، باقی وہ اگر بدتمیزی کرتا ہے بد اخلاق ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے. اس کو آپ اخلاقاً تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ گفٹ والا معاملہ بھی برابری میں کریں گے اور آگ بھی نہیں کریں گے. یہ اکثر اوقات آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے فلاں بن فلاں کو آگ کرتا ہوں. اسلام میں کوئی شخص آگ کر ہی نہیں سکتا اپنی اولاد کو، خونی رشتہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا ہے، وہ جھگڑے میں وہ ایک بچی، پتہ نہیں وہ کس قسم کی بچی کی تربیت ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو اپنا باپ ہی نہیں مانتی ہوں.
ٹھیک ہے جی. تو وہ شناختی کارڈ بھی کینسل ہو گیا اس کا. پھر وہ بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ریزالو کیا کہ بھئی ٹھیک ہے اختلاف آپس میں ہے لیکن جو ہے وہ باپ تو وہی رہے گا نا جو ہے, وہ تو نہیں ختم ہو سکتا. جو یہ والے رشتے ہیں نا, خونی رشتے یا رحم کے رشتے, یہ تو ختم نہیں ہو سکتے. یہ آپ نے جداد ملنی. اگر کوئی نافرمان بیٹا بھی ہے نا تو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کا وبال تو اس پہ رہے گا, لیکن اس کو اپنے ماں باپ کی جداد میں سے حصہ ملے گا. اور یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بچے کو دے دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں, اور بعد میں لڑتے رہنے, زندگی میں آپ جداد نہیں تقسیم کریں گے, وہ اگلی دفعہ بتاؤں گا, 1/3 سے زیادہ مال نہیں آپ دے سکتے زندگی کے اندر, یا فلاں مدرسے کو دے کے چلا جاؤں گا اپنی زندگی میں, ایسے نہیں کریں گے. عموماً تو جو لوگ پھر اس طرح دیتے ہیں زندگی میں, تو وہ جیسے ہی جداد مل جاتی ہے تو اولاد پھر بعض اوقات آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتی ہے اور وہ کچھ پوچھتی نہیں. ہمیں تو کئی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ جداد حوالے کرنے سے پہلے تو بڑے اوبیڈینٹ تھے بچے, جیسے ہی جداد ملی ہے تو انہوں نے ماں کو بھی گھر سے نکال دیا ہے, باپ کو بھی گھر سے نکال دیا. اس طرح کے کئی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ شریعت میں نہ چلنے کی نحوستیں ہیں نا. شریعت تو کہتی ہے کہ آپ نے 1/3 سے زیادہ مال وصیت نہیں کرنا, اور وصیت بھی وارث کے لیے نہیں کرنی, ادر دین وارث کے لیے, اور گفٹ بھی کرنا ہے تو اسی پہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے یہی موقف ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال آپ اپنی زندگی میں گفٹ نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ آپ یعنی 2/3 حصہ مال کا چھوڑ کے مریں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فتح مکہ پہ میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب نہیں بچوں گا. میری ایک ہی بیٹی تھی, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا اللہ کے نبی میری تو ایک ہی بیٹی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں, یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی, اس کا خامن جانے. اور یہ آپ نے فرمایا لا نہیں, حالانکہ آپ لا کا لفظ بہت کم بولتے تھے. پھر انہوں نے کہا میں 2/3 مال دے دیتا ہوں, 2/3. فرمایا لا. پھر کہا آدھا مال, کہا لا. پھر کہا 1/3. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, لیکن چلو میں اس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں. یعنی 1/3 کو بھی اچھا نہیں آپ نے سمجھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو پیچھے جو ہے وہ اس طریقے سے مفلس چھوڑ کر مرو اور یہ لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے ان کے لیے چھوڑ کے مرو, اور جو تم اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہو حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی ڈالتے ہو نا, یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے. اچھا ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسے کو, مسجد کو, باقی لوگوں کو کھلائیں پلائیں نا تو یہ ثواب ہوتا ہے, بیوی بچوں کو کھلانے کا ثواب نہیں ہوتا. تو اسلام تو کہتا ہے سب سے پہلا حق بیوی بچوں کا ہے, ماں باپ کا, باقیوں کا بعد میں ہے. اس سے بھی بڑی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا, ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی اجر ملے گا, یہ جو آخری بات ہے. تو آپ نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی اور طریقے سے پوری کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق, جو خالصتاً ایک آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ والا معاملہ ہے, یعنی وہ کوئی عام معاشرے میں تو اس کو ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ثواب, فرمایا اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو جس اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوی بچوں پہ لگانا ثواب ہے, ماں باپ پہ لگانا, بہن بھائیوں پہ لگانا. زکوٰۃ کا بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بہن کو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں, صرف ماں باپ, دادی دادا, نانی نانا, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, ان کو نہیں دے سکتے. باقی ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی جس کے سلب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے سلب سے جو پیدا ہوا ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. باقی سارے رشتے, سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے, خیرات کے, صدقات کے. انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جو 64 نمبر ہے وہ مکمل ان 2 آیات پہ ہوگا. میں انشاءاللہ وراثت کے احکامات, وراثت کسے کہتے ہیں, ہبہ کسے کہتے ہیں, گفٹ, وصیت کسے کہتے ہیں, اور کس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی ہے, یہ ذرا مشکل آیات ہے. میں اس میں 1-2 ایگزامپل بھی, نومیریکلز بھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.